یہ جنتر منتر کیا چیز ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو انڈیا میں دہلی میں ایک علاقہ ہے سینٹرل، جہاں پہ مختلف قسم کے پروٹیسٹ کے لیے جگہ دی جاتی ہے، اس کا نام جنتر منتر ہے۔ میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں۔ جب میں 2012 میں وہاں پوسٹ ہوا ایز ڈپٹی ہائی کمشنر، تو جنتر منتر میں ہی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ اور یہ جو عام آدمی پارٹی بنی تھی بعد میں، اس کے اروند کیجریوال نے وہاں پہ سسٹم کے خلاف یوتھ کے مدد سے ایک بہت بڑا ایک اجتماع کریٹ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عام آدمی پارٹی بنائی۔ کانگریس اس وقت کی پولیٹکس ڈکلائن پہ تھی، اور نریندر مودی 2014 میں الیکٹ ہو کے RSS کے زور پر اور بی جے پی کے زور پر وہ پرائم منسٹر بنے آ کے۔ لیکن اس وقت بھی دہلی میں الیکشنز میں اروند کیجریوال کی پارٹی جو تھی وہ 70 میں سے 67 سیٹیں لے کر جیتی، پہلی دفعہ الیکشن میں آئی۔ اور اگلے 10 سال میں انہوں نے بہت اچھا گورننس کا نظام دہلی کے صوبے میں، دہلی چونکہ ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے، صوبہ ہے، اس کے علاقے میں نافذ کیا۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اروند کیجریوال کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا، ریموو کیا گیا، ان کے اوپر کیسز وغیرہ چلائے گئے، اور وہ پھر سارا ڈسرپشن کا شکار ہوئی وہ پارٹی بھی۔ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے چیف جسٹس نے ایک ریمارک دیا ینگ لوگوں کے متعلق، یوتھ کے متعلق، اور یوتھ کی تعداد انڈیا میں 65% سے اوپر ہے۔ ان کے متعلق جب انہوں نے یہ ریمارک دیا کہ ان کو کاکروچز سے تشبیہ دی، تو اس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ اور چونکہ یہ سارے معاملات یوتھ میں بڑی بے چینی ہے، اور انڈیا ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، ایک قسم کا سب کانٹیننٹ ہے، تو وہاں پہ ایک بہت ہی زیادہ ایک بے چینی پائی گئی، ایک لہر پیدا ہوئی ریولوشن ٹائپ کی یا ریزسٹنس کی، اور اس ساری لہر نے اب یہ جنتر منتر میں یوتھ کے اس جو احتجاج کی شکل اختیار کی، جس میں وہ مختلف طرح سے جو یہ احتجاج آپ کے خیال میں بیسٹر صاحب، یہ مودی جو ہے یہ پریشر سسٹین کر جائے گا یا اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا، یا ہاؤ ڈو یو تھنک دا گورنمنٹ ول ری ایکٹ؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ یہ یوتھ کی اس طرح کی اتنی بڑی موو کو، جس میں اتنی بڑی بے چینی ہو، اس کو اس طرح سے ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے آج واقعات ہوئے ہیں جس میں طلباء کے کپڑے بھی پھاڑے گئے پچھلے چند دنوں میں، اور طلباء نے بہت بری طرح احتجاج کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ پبلک سپورٹ ہے، اور مودی کو پچھلے چند 2-3 سالوں میں مودی کی پولیٹکس کو بہت زیادہ دھچکا بھی پہنچا ہے۔ تو یا تو مودی کو کسی طرح سے اس معاملے کو ایڈریس کرنا پڑے گا، نہیں تو ہو سکتا ہے بی جے پی اور RSS کی طرف سے ہی مودی کو سائیڈ لائن کیا جائے، ان کی لیڈرشپ کو، کہ یہ بہت عرصے سے اب ایک بوجھ بن گئے ہیں سسٹم پہ، اور کسی نئی لیڈرشپ کو لانے کی کوشش کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یوتھ کا جو پروٹیسٹ ہے یہ چھوٹی یا معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ جن بھی ممالک میں یوتھ کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اپنی یوتھ کو کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا، ان کی ایسپریشنز کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جو کنٹریز بہت ویل پاپولیٹڈ ہیں، ہائیلی پاپولیٹڈ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں یہ مطلب کہ کوئی بی جے پی اپنا کینڈیڈیٹ چینج کرے گی، جیسے کہ بیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیسٹر صاحب بڑا عرصہ وہاں پہ سرو کیا انہوں نے، بیسٹر صاحب ساری گلاں دسدے بھی نہیں ہوتے دیا، ادھی گل 10 دن، پوری گل نہیں دسدے سان۔ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ جنتر منتر کے ساتھ کناٹ پیلس ہے، اور وہاں بڑی اچھی شاپنگ ہوتی ہے، اور وہاں فلمیں بھی لگتی ہیں۔ بالکل ایسی ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہی ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میں بٹ آئی ایم کنفائننگ ٹو دا سبجیکٹ۔ اچھا، نہیں وہ کنفائن کر رہے ہیں آپ سبجیکٹ، لیکن ہم یہ تو نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ بیسٹر صاحب وہاں پہ کس کے ساتھ جاتے رہے، لیکن اینی ویز کناٹ پلیس پہ بہت اچھی شاپنگ ہوتی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا، آپ کے خیال میں بی جے پی جو اپنا کینڈیڈیٹ چینج کرے گا، جیسے بیسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مودی کو چینج کیا جا سکتا ہے، اس کی جگہ نیا کینڈیڈیٹ لایا جائے، اور کیونکہ وہ بھی کہتے ہوں گے، بی جے پی والے کہتے ہوں گے بس ہوگی، نہیں بس تو نہیں ہوئی جب تک مودی کام سرو کر رہا ہے۔ اینڈ دس از ایکچولی انٹرسٹنگ کہ یہ بات بہت زیادہ آ رہی ہے کہ کینڈیڈیٹ چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جس طرح کی مارکیٹ میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اس سے برے ہی ہیں، اس سے بہتر نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر ہم یہ دیکھیں یہ آدتیہ ناتھ ٹائپ کے کارٹونز اگر آ جاتے ہیں تو دے آر ایون ورس۔ مودی میں یہ ہے کہ وہی اگر ہم کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہوں
تو اوور دا ٹائم یہ تھوڑا ذرا اس نے اپنے آپ کو نوانسڈ کر لیا ہے. ہاں کمینگی میں بھی نوانسڈ کر لیا ہے, غلط چیزوں میں بھی بڑا نوانسڈ کر لیا, بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو ہینڈل دیز تھنگس اینڈ بڑے طریقے سے یہ ٹف اسپاٹس سے بھی نیویگیٹ کر گئے ہیں. ویری فرینکلی یہ جو بچوں کی ابھی پروٹیسٹ چل رہا ہے, جو موومنٹ ہے, آئی واز ٹرائنگ ٹو لوکیٹ, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے جے این یو کے اسٹوڈنٹس نے ایکٹیویزم کی تھی اور بہت پروٹیسٹ کیا تھا, اور وہ کشمیر کے 2019 کے اراؤنڈ کی یہ بات ہے, اور اس کا جو اسکیل آف وڈ تھی پروٹیسٹ کی, دیٹ واز فار گریٹر دین واٹ وی آر سیئنگ ٹوڈے. ٹھیک, اور جس طرح سے وہ کرش کیا گیا تھا. اور اگر آپ کی کبھی ہو کہ آپ جے این یو جائیں, اب تو ہم نہیں کہہ سکتے, 2014 کے بعد تو انٹری بند ہے, تو جے این یو میں فیض احمد فیض صاحب کی, حبیب جالب صاحب کی, ہمارے جو پاکستانی انقلابی پوئٹس ہیں ان کی اردو میں شاعری ہوئی ہوئی ہے, ان کے بڑے بڑے اسکیچز بنے ہوئے ہیں دیواروں کے اوپر, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے ڈبل ٹیک کہ آپ دلی میں ہیں یا آپ لاہور میں ہیں, کہ دے ور سو سیلیبریٹڈ. اور اب وہ جے این یو بالکل صاف ستھرا پاک پاکیزہ ہو چکا ہے, اس طرح کے سارے انفلوئنسز سے سنا گیا ہے, کیونکہ میں اس کے بعد نہیں گئی تو آئی ریئلی ڈونٹ نو. بٹ دا فیکٹ از کہ کیا یہ پروٹیسٹ موور اور شیکر پروٹیسٹ ہے, کیا ہم اس کو اکن کر سکتے ہیں بنگلہ دیش والے سے, نیپال والے سے, یا شری لنکا سے؟ یس اینڈ نو بوتھ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو تھوڑی سی سول سوسائٹی رہ گئی ہے, کیا وہ ولنگ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے, یا پھر وہی ہوگا کہ بس کچھ پولیٹیکل ایکٹرز آئیں گے, اس چیز کو کیپٹلائز کریں گے اور پھر وہ یہاں سے چلے جائیں گے. جیسے ہم نے راہل کا دیکھا, دس از آلسو دا ٹائم جب, اور یہ میں بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ ستلج مووی جو ہے وہ باہر آئی ہے, اور اگر آپ اس کو ان کٹ دیکھیں تو اٹ از ہاربل ٹیک آن ہاؤ پنجاب ہیز بین ڈیلٹ وتھ. ٹھیک ہے, اور 95 کی یہ بات ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ 95 میں کون سی حکومتیں تھیں, کون سے مین اسٹیک ہولڈرز تھے. تو ہر کوئی اس پروٹیسٹ کو اپنی لیے کرے گا. بٹ دا انٹرسٹنگ پارٹ از جو کاکروچ جنتا پارٹی بنی تو کہا کس نے, چیف جسٹس نے. سو جو ایک لیول آف ایروگینس ہے انڈین پولیٹیکل ایلیٹ کا, چاہے اس میں وہ پولیٹیشینز ہوں, چاہے ملٹری ہو, چاہے جوڈیشری ہو, آپ کبھی بھی چیف جسٹس کے منہ سے اس طرح کی بات سننے کا سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. ٹھیک, اس نے کہا جو پیراسائٹس ہیں, یہ کاکروچز ہیں, دیز آر دا ٹرمینالوجیز جو کہ ہٹلر یوز کرتا تھا جب اس نے ہولوکاسٹ کیا تھا, کہ یہ کاکروچز ہیں, ان کو کرش کر دو, دے آر ویری ڈسکسٹنگ. سو دیٹ از واٹ دے تھنک. اور اگر وہ اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بچے میننگ کے اپنے ہم مذہب بچوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں, تو پھر سوچیں ہمارے جیسوں کے لیے ان کے پاس کیا الفاظ ہوں گے. ٹھیک, سو دے آر گوئنگ ان اے ویری ڈفرنٹ ڈائریکشن. بٹ ایک ایروگینس ہے. مودی واقعی چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ چینج ہوگا, unless and until he ends up making a series of mistakes. اور وہ اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسا کام ضرور کرے گا جس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا ہوگا. تو وہ ہم کیا ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑا, ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرے گا. ٹھیک ہے, پھر کچھ لوگوں کو مروائے گا, ذرا زیادہ بڑا پمپ اینڈ شو کے ساتھ لوگوں کو مروائے گا. اور جیسے ابھی بھی اس نے کہا ہے کہ جی 400 سمیں نکلی ہیں, وہ سب پاکستان سے آئی ہیں, اور ساتھ پاکستان کی آئی ڈی کارڈ بھی ہیں, اور ساتھ پاکستان کی شہریت کے سرٹیفکیٹس بھی ہیں. آئی مین اوور نائٹ پاکستان سب کچھ کر رہا ہے. بھائی بچوں کے پیپرز تم لوگوں نے لیک کیے, سارا کا سارا جو ہے گناہ پاکستان کے اوپر ہوا. بچی وہاں پہ بڑا اچھا ایک کامنٹ دے رہی تھی, میں نے اس کو دیکھا سوشل میڈیا پہ, اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ سارا مدعا ڈال دو پاکستان پہ, کہ جناب پاکستان نے سب کچھ کیا, پیپر بھی پاکستان نے لیک کروایا, اور پاکستان سے ہی بچے بچیاں آنے والے تھے, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا وہاں پہ جا کے. ایگزیکٹلی. سو یہ جو میوپک تھنکنگ ہے تو وہ سارا کا سارا مدعا پاکستان پہ. بٹ اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہیں, ہم کچھ نہیں بھی کرتے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں.